अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर दराज। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3-4 खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला चले गए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि वो 2 दिन के लिए बनी गाला गए हैं। उनके ऊपर केसेज हैं इस्लामाबाद में और उनकी समाज जो है वो इस्लामाबाद में होनी है, तो इसलिए उन्होंने प्रेफर किया है कि वो बनी गाला में ही रहें और वहाँ से ही अपने केसेस की पैरवी करें। और दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम से कुछ शिकायत की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा अमेरिका में डॉक्टर्स का एक कन्वेंशन हुआ जिसमें इमरान खान साहब का खिताब जो पहले नहीं होने जा रहा था हो गया, बड़ी कामयाबी से हो गया, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा पीडीएम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी या इस्तेसाल पार्टी आप उसको कह लें, उसमें भी अब फूट पड़ती हुई नज़र आ गई और उनके बहुत से जो बंदे हैं उनके आपस में तजादात चल रहे हैं, वो भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहली खबर की जानिब, जो कि यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। आज मंडे है तो आज उनके बहुत सारे केसेस हैं। आज उन्होंने पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जुडिशल कम्प्लेक्स में भी पेश होंगे वो, तोशा खाना के रेफरेंस के हवाले से। तोशा खाना के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का सिर्फ एक केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक घड़ी जो है वो वहाँ से ख़रीदी और उसको बेच दिया। घड़ी जो कि इमरान खान साहब को तोहफे में मिली थी वो उन्होंने वहाँ से ख़रीदी और उसको बेच दिया, और वो फिर अब जो पैसे थे वो अपने इस्तेमाल में ला लिए। तो सवाल ये बनता है कि जब तोशा खाना की जो लिस्ट पब्लिक हुई थी 20 सालों का जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ था, उसमें 10 घड़ियाँ नवाज शरीफ के खाते में निकली, 11 घड़ियाँ उसके जो है वो शाहिद खान अब्बासी, और इसी तरह पता नहीं सैकड़ों घड़ियाँ निकली हैं जो नून लीग के वज़रा और नून लीग के जो बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों के पास हैं। मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ से अनानास तक नहीं छोड़े। नवाज शरीफ ने वहाँ से गाड़ियाँ ली, जरदारी ने गाड़ियाँ ली जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तोशा खाना से गाड़ियाँ आप नहीं निकलवा सकते, और उन्होंने ये चीज़ें भी ली, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है। इमरान खान जो कि सिर्फ एक घड़ी लेता है वहाँ से, वो भी पैसे कीमत अदा करके, और उसको फिर बेच देता है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके ऊपर केसेस बन रहे हैं। और वही केस उनके जनाब गले पड़ा हुआ है, मतलब गले ऐसे पड़ा हुआ है कि उनको बार बार उसकी पेशी पे जाना पड़ता है, हालांकि उस केस में कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में उड़ जाने वाला केस है, बस उसको ऐसे ही उन्होंने लटकाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये लोग कानून के ऊपर हैं? इनको क्यों नहीं कानून के कटहरे में लाया जाता? अगर कानूनन इन लोगों ने ये चीज़ें नहीं ली, बल्कि ली भी नहीं है, गाड़ियाँ जो हैं वो कानून के ख़िलाफ़ हैं, अब तो शाखाना से ले ही नहीं सकते गाड़ियाँ, तो इनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बने? घड़ियाँ तो इन्होंने बेतहाशा ली हैं, ठीक है, घड़ियाँ जो हैं वो कानून के मतलब कानून में आती हैं, लेकिन जैसे भी इन्होंने ली हैं वो एक अलग बात है, लेकिन गाड़ियाँ इन्होंने ली हैं और उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ये इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, और इनके लिए कानून बना ही नहीं है। कानून बना ही हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो रिजेक्टेड हो, जिनके ऊपर आपने कांटा लगा दी हो, बस उन लोगों के लिए कानून बना है। तो ये एक खुली मुनाफकत है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ और पाकिस्तानी कानून के साथ। इस मुनाफकत को ख़त्म करना होगा। अदालतों के ऊपर जो यकीन है इंसान का, अवाम का, वो उठ जाएगा, और ये यकीन और ये एतमाद अगर उठ गया ना, तो फिर जो हाल आपका होगा ना वो देखने के लायक नहीं होगा। पिछले दिनों मैं एक खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक आदमी ने अदालत में केस कर दिया कि उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया, और उस पर अदालत ने उसको वापस बहाल करवा दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पे आप लोग इंसाफ का बोलबाला देखें, वहाँ पे आप लोगों का एतमाद चेक करें इंसाफ के ऊपर कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो वो अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाता है। और हमारा ये हाल है, किसी का कत्ल भी हो जाए तो लोग डरते हैं अदालत जाने के लिए। लोगों को पता है कि यहाँ पे 30-30 साल इंसाफ नहीं मिलता, 50-50 साल इंसाफ नहीं मिलता। लोग जो है वो जो मुद्दई होते हैं वो मर जाते हैं, जिनको इंसाफ चाहिए होता है वो मर जाते हैं, उनके बाद मरने के बाद इंसाफ होता है पाकिस्तान में। तो ये हाल हो चुका है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का। अल्लाह पाक इसको हमारे मुल्क के निज़ाम को ठीक करने की जो है
توفیق عطا فرمائے ہمارے بڑوں کو. ہم تو یہیں دعا ہی کر سکتے ہیں اور اپنی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم بھی آپ کی طرح کے ہی لوگ ہیں, آپ کے بیچ میں سے ہی لوگ ہیں اور آپ سے ہی چھوٹے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کی ملاقاتیں ہوئی دبئی میں عید کے بعد یا عید سے پہلے, ان کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور ہماری کوئی سنی ہی نہیں گئی, ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا, بلکہ ہم جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے بہت بڑے ایک سٹیک ہولڈر ہے. پی ڈی ایم میں ہماری بھی شرکت ہے اور دوسری جو بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم کی وہ ہماری ہے. تو اس پر انہوں نے بہت بڑے اصل میں اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جب پہلے پی ڈی ایم میں لیا گیا تھا یا اس حکومت میں جو بندر بانٹ ہوئی تھی تو اس میں مولانا صاحب کو صدر کا عہدہ ملنا تھا, جو کہ ان کے لیے کوششیں بھی کی گئی, لیکن اس صدر کے عہدے کے لیے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی پی ڈی ایم کے پاس, اور وہ اس چیز کو ناممکن تھا ان کے لیے کہ وہ عارف علوی کو ہٹا کر اپنا صدر لے کر آئیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کے لیے کوششیں تو بہت کی گئیں لیکن ان کو صدر نہیں بنایا جا سکا. لیکن ان کا جو بندر بانٹ والا جو عہدہ ہے وہ سٹل وہیں پہ رہے. مولانا فضل الرحمان کو سوتے ہوئے بھی ابھی بھی وہی خواب آتے ہیں کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں اور وہ ابھی بھی صدر بننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور ترکیب پی ڈی ایم کے سامنے پیش کی ہوئی ہے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے سامنے کہ اگر جو اب حکومت ڈیزالو ہونی ہے, اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں اگلے مہینے میں اگست میں, جو کہ 1 مہینہ رہ گیا, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 2 ہفتے کے دوران صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں اس کے خلاف عدم تحریک لائی جائے اور ان کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹا کے مجھے چیئرمین سینٹ کا عہدہ دیا جائے, تاکہ آنے والا جو اسمبلیاں جب تحلیل ہوں گی تو عارف علوی کی جگہ میں پھر قائم مقام صدر ہوں گا. کیونکہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو صدر بھی جو ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اپنے عہدے سے اور اس کی جگہ پہ چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا اختیار ہو جاتا ہے ایز اے صدر. تو مولانا فضل الرحمان کو اب پھر خواب آنے لگ گئے, ان کو پھر جناب رات کو اپنے من میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ میں پاکستان کا صدر ہوں. تو انہوں نے یہ ایک تجویز پیش کی تھی پی ڈی ایم کو کہ اس کے اوپر غور کیا جائے کہ مجھے جو ہے وہ چیئرمین کا سینٹ کا چیئرمین لگا دیا جائے تاکہ میں قائم مقام صدر بن سکوں. تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پیپل پارٹی نے اس کے لیے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے. نون لیگ بھی شاید ایسا کرنے پہ راضی ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس سیٹیں ہیں اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں. اور اگر انہوں نے دھمکیاں دی ہیں واقعی اگر ان کو اس بار اس طرح سینٹ کا چیئرمین نہ بنائے گا تو مولانا فضل الرحمان کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کھیل بگاڑ بھی سکتے ہیں, وہ وکٹیں اور بال لے کے اور بلا لے کے بھاگ بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کو اب یہ عہدہ دینا تو پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی ہے. مولانا صاحب کی جو خواب ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن آپ دیکھ لیں آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کے پاس دماغ بھی ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سٹڈی بھی کیا ہے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی سیاست کو, مولانا فضل الرحمان کی اس بدلتی ہوئی کروٹوں کو, بدلتی ہوئی منافقتوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے دیکھا ہے. تو آپ لوگ بہت خوب جانتے ہیں, مجھے اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں پھوٹ پڑنی شروع ہو چکی ہے. پہلے جو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تھے وہ پارٹی کے ہیڈز تھے, اور جہانگیر ترین صاحب جو تھے شروع میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے پارٹی کی جانب سے. اور اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ علیم خان اور جو ہیں جہانگیر ترین یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں رہے. علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں اور میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں, اور جو لوگ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں نا دوسری پارٹیاں, یہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے ان کی حمایت حاصل ہے, اور میرے پاس سرمایہ کاری بھی ہے, اور میں ایک مضبوط امیدوار بھی ہوں, اور میرے پاس باقی سٹیک ہولڈرز کی بھی جو ہے وہ اعتماد ہے. تو ان میں بھی پھوٹ پڑنی اب شروع ہو چکی ہے. کافی لوگ جو ہیں وہ
اس پارٹی سے مطلب دستبردار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اون چودھری جو کہ رائٹ ہینڈ تھے وہ وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب نے ان کو کہا کہ آپ وہ عہدہ چھوڑ دیں, اسے استعفیٰ دے دیں پی اے سے, تاکہ ہمارا جو نون لیگ کے ساتھ ہے ابھی الائنس نہیں ہوا تو ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, تو آپ وہ عہدہ چھوڑ دیں. لیکن ابھی تک انہوں نے بھی عہدہ نہیں چھوڑا, تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, دال میں کچھ کالا تو ہے. تو اس پارٹی میں بھی ابھی سے پھوٹ پڑنی شروع ہو چکی ہے. آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, دیکھتے رہیے. باقی جس نے بھی خان کو ستایا اس کو مچھر نہیں کاٹا, وہ خود ہی جناب اپنے گڑھے میں خود ہی ڈوب گیا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں ڈاکٹرز کا ایک کنونشن ہوا اپنا کی تنظیم کی طرف سے. تو اس میں ڈاکٹرز نے پہلے یہ ان کا موقف تھا کہ اپنا جو ہے وہ ایک سماجی اور معاشرتی جو ہے وہ تنظیم ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کی تقریر ہم اس لیے نہیں نشر کر سکتے کیونکہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن کچھ ڈاکٹرز کی جانب سے اصرار کیا گیا کہ ہم ان کا کنویکشن جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, لیکن خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو ہم علیحدہ کسی اور وینیو میں سن لیں گے. تو انہی کوششوں کی وجہ سے کچھ چند ڈاکٹر کی وجہ سے عمران خان کی تقریر وہاں پہ ہو گئی اور وہ ایک الگ وینیو پہ ہوئی, لیکن کامیاب رہی. یہ ایک پی ٹی آئی جو ہے یو ایس پی ٹی آئی, ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ڈاکٹرز کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی باوجود اس کے مخالفت ہوئی تقریر کی, لوگوں نے کہا مطلب بہت سے لوگوں نے اس چیز کو غیر ضروری سمجھا کہ عمران خان صاحب کی تقریر نہیں ہونی چاہیے, پھر بھی ہوگی. تو یہ ایک خان صاحب اور پی ٹی آئی کی امریکہ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اللہ ایسے ہی ان کو کامیابیاں دیتا رہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہوا نظر آئے گا. ناظرین اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں اینڈ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.